اور اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ نہ اللہ کے یہاں دیر ہے، نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے۔ کہیے تو ایک مثال قرآن کا واقعہ بتا دیں، ٹائم ہے 2-3 منٹ لگے گا بس۔ دیر کتنا نہیں ہے دیکھ لیجئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن کا، ہو سکتا ہے سنا آپ لوگوں نے۔ جب جناب موسیٰ کی جوانی رہتی ہے، فرعون نے ہی اس کی پرورش کی تھی جناب موسیٰ کی۔ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص ہوتا ہے اور ایک شخص ہوتا ہے فرعون کے قوم کا، دونوں جھگڑتے رہتے ہیں ایک جگہ پر۔ تو جو بنی اسرائیل والا رہتا ہے وہ جناب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو جناب موسیٰ جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، دشمن قوم کے آدمی کو ایک گھوسا مار دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں واقعہ؟ اس میں دیکھیے ہم ایک جو قرآن کا جو ایک مولا علی کی بات ہے کہ قرآن کے واقعات سے موعظہ حاصل کرو، نصیحت دو۔ دیکھیے اس کی نصیحت آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایک گھوسا مارتے ہیں تو فوراً مر جاتا ہے وہ وہیں پہ۔ تو اب کسی کا قتل ہو گیا تو آدمی ادھر ادھر تو بھاگا پھرتا ہے تھوڑا بہت۔ اگلے دن پھر وہی شخص جو ہے پھر کسی دوسرے فرعون کے آدمی سے پھر جھگڑ رہا ہوتا ہے، پھر وہ جناب موسیٰ کو پکارتا ہے، اور جناب موسیٰ یہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ چکے رہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ پھر پکارتا ہے، پھر جناب موسیٰ جاتے ہیں اس کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ تو بڑا بہکا ہوا شخص ہے، جبکہ موسیٰ کو ماننے والا تھا، موسیٰ کو ہی پکارا تھا مدد کے لیے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں، لیکن جو فرعون کے قوم کا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب موسیٰ سے کہ کیا تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے؟ تم اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتے ہو؟ تو یہ بات ہوتی ہی رہتی ہے کہ ایک جوان آتا ہے دوڑتا ہوا موسیٰ کے پاس اور کہتا ہے کہ فرعون اور قوم کے جو بزرگ لوگ ہیں تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہاں سے شہر چھوڑ کے نکل جاؤ۔ تو جناب موسیٰ وہیں سے پھر نکل جاتے ہیں۔ یہ مصر کا بات ہے، مصر کی بات ہے۔ مصر سے وہ نکل جاتے ہیں کہاں؟ مدائن کی طرف۔ تو مصر سے مدائن جاتے ہیں، تو جب مدائن یہ دوسرا شہر سمجھ لیجیے ہوا، وہاں جاتے ہیں تو وہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ایک کنواں کی طرح ہوتا۔ اچھا یہ واقعہ نہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ واقعہ آپ کو بائبل میں بھی مل جائے گا، مطلب یہودی کی کتاب میں بھی ہے اور عیسائی کی کتاب میں بھی ہے۔ فرق ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں جناب موسیٰ خود سے نہ جاتے ہیں مصر چھوڑ کے، تو ان لوگوں کیا ہے کہ فرعون جناب موسیٰ کو ایک دن کا کھانا پانی دے کے مصر سے باہر نکال دیتا ہے، ان کے یہاں اس طرح سے۔ تب وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں مدائن پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پانی پلانے کی جگہ ہے، وہ کنواں ہو یا پوکھرا ہو جو بھی ہو، تو 2 لڑکیاں ہیں، دونوں لڑکیاں جو ہے اپنے جانور کو لے کے کھڑی ہیں، جوان لڑکی 2 ہے اپنے جانور کو لے کے کھڑی ہیں بکری کو، اور کچھ لوگ ہیں جو پانی پلا رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان لڑکیوں سے کہ آپ لوگ یہاں کس لیے کھڑی ہیں؟ اس کو غور سے سنیے، دیکھیں ایک ایک اس پہ عملی پہلو بھی، اس میں نصیحت بھی ہے۔ تو دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے یہاں آئے، اور میرے بابا بوڑھے ہیں، اور جب یہ لوگ مرد لوگ پلا لیں گے تب ہم لوگ کا نمبر آئے گا۔ تو جناب موسیٰ ان سے ان کا جانور لیتے ہیں لڑکیوں سے، اور خود جا کے پانی پلاتے ہیں، پانی پلا کے لڑکیوں کے حوالے ان کا جانور کر دیتے ہیں۔ یہاں سے کچھ ملا نصیحت، یعنی کہ اگر کوئی انسان کہیں مجبوری میں پھنسا ہے کسی طرح سے، تو اس کا کام خود، مطلب اس پہ وہ قدرت اگر نہیں رکھتا ہے کرنے کی، تو اس کو خود انجام، یعنی کہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب مولا علی کا وہ جملہ یاد کریے کہ قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ مثال ہم اس پہ دے رہے ہیں، وہ مثال مت بھول جائیے گا، مطلب اصل بات ایسا نہ ہو کہ اصل بات پیچھے بھول جائے اور مثال دیتے دیتے ہم لوگ آگے نکل جائیں۔ مثال اس پہ دے رہے تھے ہم کہ ہم لوگ کے یہاں ایک کہاوت رائج ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کاٹا تھا کہ نہیں، نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے نہ ہی دیر ہے، دیر بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اسی پر یہ ہم دلیل کے طور پر یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں صحیح میں دیر نہیں ہے۔ تو جب دونوں لڑکیاں، اب دیکھیے مصر وہاں مدائن پہنچے تو ہیں جناب موسیٰ، لیکن پاس میں کچھ ہے نہیں، نیا شہر ہے،
نئے لوگ ہیں، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے. دیکھیے کیا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف جناب موسیٰ ہیں. نہ ساتھ میں کوئی سامان ہے، ایسا تو نہیں کہ گھر گئے تھے سامان کپڑا وپڑا لے کے گئے تھے، وہیں سے نکل گئے تھے سیدھے. تو نہ رہنے کا سامان ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کچھ نہیں ہے. تو خیر یہ عمل انجام دیتے ہیں. عمل انجام جیسے ہی دیتے ہیں لڑکیاں جاتی ہیں اپنے گھر. اب دیکھیے نقشہ ہم کھینچ رہے ہیں جو میں نے پڑھا ہے اس حساب سے. ادھر بکری کو پانی پلایا، انہوں نے بکری کو پکڑا، وہ چلی اپنے گھر. جناب موسیٰ چلے سائے میں بیٹھنے کے لیے. اب دیکھیے کتنا جلدی اللہ سنتا ہے. لڑکیاں گھر کی طرف بڑھی ہیں اور جناب موسیٰ سائے میں بیٹھنے کی طرف بڑھے ہیں. اب بیٹھتے بیٹھتے کیا ہے کہ پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو اس وقت نازل کر دے. کیا دعا کی تھی؟ پروردگار میں، اس میں ہے دعا قرآن میں اس خیر کا، خیر سمجھ رہے ہو، اللہ کی طرف سے خیر کا، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کر دے اس وقت. یعنی کہ میرے لیے جو بہتر ہے یہاں اس وقت وہ تو مجھے عطا کر دے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے بیٹھے ہیں. اور دیکھیں ایک دم ایسے ہی جیسے ہم بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے. یہ وہ کہتے ہوئے سائے میں بیٹھے اور اس میں سے جو 2 لڑکی تھی تو اس میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی جناب موسیٰ کے پاس آتی ہے. اب دیکھیے دعا کتنا جلدی قبول ہوئی ہے. یہ سوچا ہے، اللہ سے بات کی ہے، بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک لڑکی شرماتی، ویسے ہی لکھا ہے، موسیٰ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جان نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں. تو جناب موسیٰ ساتھ میں چلے جاتے ہیں. ان کے ابا کو اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جناب شعیب علیہ السلام ہوتے ہیں. یہ دونوں لڑکیاں انہی کی لڑکی ہوتی ہیں. تو سب بتاتے ہیں ان کو. تو بتاتے ہیں جناب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اب آپ جہاں ہیں وہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر اسی میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ بابا جان ایسے شخص کو تو نوکری پر رکھ لینا چاہیے کہ جو ایماندار بھی ہو اور مضبوط بھی ہو. جناب موسیٰ نے کیا دعا کی تھی کہ پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کر دے. دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اسباب اللہ کیسے فراہم کرتا ہے، اس پہ غور کریے خالی ذرا سا. اس میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ایسے شخص کو تو نوکری پہ رکھ لینا چاہیے جو ایماندار بھی ہو اور مضبوط، وہ جسمانی طور پر مضبوط تھے. تو اس میں پھر بات ہوتی ہے کہ 8 سال 10 سال. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ 8 سال طے، 10 سال میری مرضی ہوئی. تو پھر جناب وہ لڑکیوں کے والد کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے دن ہمارے یہاں رہ گئے، کام کر گئے، تو اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیں گے. کیا اب بتائیے یہ دعا دیر میں قبول ہوئی یا جلدی قبول ہوئی؟ کتنا جلدی دعا قبول ہوئی ہے. کیا دعا کیا تھا کہ پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کر دے. یعنی کہ ایک اللہ جیسے میں ہوں تو میرے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ مجھے ابھی کیا ضرورت ہے، کہ یا میں خود جانتا ہوں. اللہ نہ جانتا ہے کہ ہمیں ابھی کیا کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیز اللہ سے طلب کر بیٹھے جو ہمارے لیے ابھی نقصان دہ ہو. لیکن دعا کا طریقہ بھی دیکھیے کتنا بہترین تھا جناب موسیٰ کی. پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کرتا. جب اللہ نے نازل کی تو کیسا نازل کی؟ یعنی کہ نوکری بھی لگ گئی مدت تک پکی. ایسا بھی نہیں کہ گارنٹی نہیں ہے. یہاں کہیں کام لگے تو آدمی سوچتا ہے گارنٹی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے دن کی نوکری ہے، 2 مہینہ بعد نکال دیں. تو وہاں معاہدہ ہو گیا 8 سال یا 8 سال تو پکا، 10 سال جناب موسیٰ کے رضامندی پر. کتنے جلدی دعا قبول ہوئی. تو اس کی نصیحت کیا نکلی؟ اب مولا علی کی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کے واقعات سے موعظہ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. تو اس کی نصیحت کیا نکل رہی ہے کہ اللہ دیر میں سنتا ہے یا جلدی سننے والا ہے؟ جلدی سننے والا ہے، دیر میں سننے والا نہیں ہے.